جو بولا وہ تو غلط ہو نہیں سکتا. انہوں نے بول دیا اب یہی طریقہ اور میتھڈ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کا، یہی میتھڈ ہوگا چائلڈ ریزنگ کا، یہی میتھڈ ہوگا چائلڈ سب یہی ہوگا، یہی طریقہ ہوگا پیار محبت کا، تو انہوں نے بتا دیا. سمجھ رہے آپ؟ فلاں علامہ یہ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حالت یہ ہو چکی ہے. ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے نا، جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ چیز کو ہم بہت اللہ رحم کرے کمتر سمجھتے ہیں. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث. جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. تو اسی طرح جو ہے جو ایک اور روایت آتی ہے جو سلام کے تعلق سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا، وہ روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصار کے بچوں کے پاس سے گزرتے اور وہ کھیلنے مشغول ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے. ہمیں بھی چاہیے ہم بچوں کو سلام کریں. ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، سنت یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے کرنا چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ سلام کرتے تھے بچوں کو کرنا چاہیے. اس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچے کو چوم رہے تھے. ایک صحابی آئے اور کہا، یہ شروعاتی دور کی بات ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے تو 10 بچے ہیں، 10، میں نے تو کبھی ایسا پیار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. تو بچوں پہ رحم نہیں کرتا نا، پیار محبت رحم ہے. سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے، ان کا لڑکا آیا، اس کو پیار کیا اور مانڈی بٹھایا. تو کہا کیا تو تیری لڑکی کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا اس کے ساتھ بھی کر ورنہ ناانصافی ہوں گی. 2 اولاد دونوں کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے رسول بچوں کو چوم رہے تھے، دوسرے بچوں کو چوم رہے تھے. اس نے دیکھ کر کے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں تو کوئی بچوں کو چومتا نہیں ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا سنیے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں اس معاملے میں کہ تو یہ نہیں کرتا ہے، تیرے بستی والے قبیلے والے نہیں کرتے ہے نا. تو بچوں کو پیار کیجیے، الفت کیجیے، محبت کیجیے، نزدیک رکھیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے یہ رہنما اصول ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیار محبت کرتے، ان سے مذاق کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو تو کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ یا اے ابو عمیر، کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ اے ابو عمیر. واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اس کا نام عمیر تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر انس بن مالک کے چھوٹے بھائی، بہت چھوٹے تھے وہ، ان کو کیا کہتے تھے؟ ابو عمیر، جن سے وہ خوش ہوتے تھے. بچہ ہنستا تھا، رے میں عربوں میں ابو کہتے ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو ابو فلاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کسی کو لڑکا ہوگا، اس نے نام رکھا عبداللہ، تو ابو عبداللہ اس کا نام ہوگا. اس کی والدہ کو ام عبداللہ بولتے ہیں کہ عبداللہ کی ماں، عبداللہ کا باپ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول ان کو مذاق سے بولتے تھے. اب بڑے بچے، اب چھوٹے بچوں کو اگر کوئی یہ پوچھا بیٹے آپ کی شادی ہوگی تو کیسا ہنستا ہو، ان کو سمجھتا ہے کہ میری شادی نہیں ہو سکتی ہے اور انکل مذاق کر رہے ہیں.
تو اللہ کے رسول فرما رہے ابو عمیر تو وہ شرماتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے, میری تو شادی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا مجھے عمیر. وہ چڑیا کا نام تھا عمیر, سمجھ رہے آپ. تو انس بن مالک فرماتے اللہ کے رسول اس سے مذاق کرتے. ایک مرتبہ آپ آئے, روز آتے تھے آپ ان کے گھر روز, اور مذاق کرتے تھے, کھیلتے تھے, ہنساتے تھے میرے بھائی کو. ایک مرتبہ آئے تو یہ بڑے ناراض تھے, منہ لٹکا ہوا. آپ نے بولا کہ کیا بات ہے آج منہ لٹکا ہوا ہے, کھیل نہیں رہے میرے ساتھ. تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو عمیر اس کی چڑیا تھی وہ کل مر گئی وہ چڑیا, تو غم ہے. تو آپ نے کہا نہیں آج تو پھر یہ غم سے تھوڑا سا میری بات نہیں مانے گا, کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے. تو آپ جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے, سمجھ رہے آپ, جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے. ان کی سائیکولوجی کو سمجھتے تھے کہ بچہ آج غم سے آج چھوڑ دو, کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے, چلے گئے آپ ریٹرن. یہ تو آپ کا حال تھا. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے ہیں, سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا, اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی جا کر, اس لیے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں. مطلب آپ سب سوچ رہے کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا, بچے کے رونے کی آواز آئی, شارٹ کر دیا نماز کو. دیکھیے کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے. اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. بچے نہیں آنا مسجد میں, بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, ماں چونکہ بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں, جس کے نتیجے میں اللہ کو نماز چھوٹی کر رہے ہیں. اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں. 2-3 سال 4 سال کا بچہ روتا ہے, اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے, مستی کرتا ہے لیکن روتا نہیں ہے. بچے آ رہے ہیں بچپن سے, تب بڑے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تو حال یہ 10 15 سال کے بچے ہو گئے, پیچھے جا, چل چل پیچھے جا نماز میں صف میں. کیوں؟ تیرے کو عقل دار نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, بالغ نہیں ہوا. مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے 18 ایئرس میں ایڈلٹ ہوتا ہے, تو ان کو 18 سال کا سرٹیفکیٹ چاہیے. جب ووٹ دیں گا تو صف میں آگے بھی کھڑا رہیں گا, آگے چلو پیچھے. مونچھیاں نکل کر آئے, اس کو مونچھی سے کیا ہوتا, چلو پیچھے. بالغ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو مونچھ کے بال آتے ہیں, بغل میں بال آتے ہیں, زیر ناف بال آتے ہیں, اس کا مطلب بالغ ہو گیا بچہ. لڑکی کو حیض آ جائے, اس کا مطلب بالغ ہو گئی لڑکی. یہاں حالت یہ ہے, چلو پیچھے. تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں, بچپن میں ہکا لو اور بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ. آتا کیوں نہیں مسجد میں, آتا کیوں نہیں مسجد میں. تو بچپن میں ہکا لو, بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ. بچپن میں رکھو, ان سے شفقت. اللہ کے رسول کی حدیث بچے سنتے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے. تو کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا خیال رکھ رہے ہیں نبی ان کا. اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے. بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے, بچے آئیں گے تو کبھی پیشاب پیخانہ بھی ہوگا نا. چھوٹے بچے مسجد میں آ جائے تو کچھ نکل گیا, ڈائپر سے نکل گیا, سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے. غلاظت کر دیا بچے نے مسجد میں, بولتے نہیں, لانا بار بار لے کر آتے, سنتے نہیں تم, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. یہ سب ہو سکتا ہے. وہ عرابی کو یاد کیجئے, مسجد میں بھی پیشاب کر دیا تھا آ کر, وہ تو بڑا تھا نا. آپ سب نے کیا کیا, اس کو صحابہ کو حکم دیا پل جاؤ, دھو ان کی ٹانگا توڑ کے نکال دو, قتل کر دو ان کو, کہ تو مسجد نبوی میں پیشاب. کہا کہ رک جاؤ, کرنے دو, روکو مت. تکلیف ہوتی ہے نا پیشاب روکنے سے, لیٹ اٹ بی. اس کے بعد کہا پانی ڈال دو, اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں پیشاب نہیں کرتے. یہ ایجوکیشن ہے, یہ تعلیم ہے, یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی. اس وجہ سے لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے. جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ, وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے. نہ صرف آپ کے لیے, آپ کی ہر ادا پر جان دے سکتے تھے. یہ کیوں ہوا؟ یہ پیار اور محبت, یہ انسیت کا معاملہ تھا. تو اللہ کے نماز شارٹ کر دیتے تھے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے, ایک فرض کو بچوں کے لیے, ہے نا. اسی طرح آتا ہے, آپ نے فرماتے حدیث کے اندر, مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت نہ کرے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرمایا, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے, بوڑھوں کی عزت نہ کرے. بچوں سے محبت پارٹ آف ریلیجن ہے, اسلام کا حصہ ہے. یہ دین ہی ایسا ہے, یاد رکھیے, اس کی خصوصیت ایسی ہے, اس لیے کہ ہیومن نیچر ہے, یہ دین انسانی فطرت ہے. تو پہلا اصول یاد رکھ لیا, محبت کا تقاضا زیادہ, لاڑ مار بھی ہوں گی, ڈانٹ بھی ہوں گی, لیکن بہت کم, مائنر پارٹ ہوگا. اور بچے سیکھتے ہیں. اگر بچے اس سے نہیں سیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا کہ مارنے کا بھی بتا کے جائیے آپ, تاکہ بچے سیکھیں. آپ نے میجورٹی آف پارٹ سکھایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل بڑے بڑے کارنامے انجام دینے لگی, جس پہ محبت اور انصت سے اصلاح کی گئی تھی. اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہمت افزائیاں ان کو آگے اتنے بڑے بڑے میدانوں میں لے گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں.
سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت بڑی بات. دوسرا اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے, گولڈن رول جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے, خلوص دل کے ساتھ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے. اب مدرسہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مراد یہ کہ پہلے دین بیٹا اور پھر دنیا. یہ تربیت کا سیکنڈ پارٹ ہوگا ہمارے, کہ بیٹے ہر چیز میں پہلے دین اور پھر دنیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے دنیا پھر دین. نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے دنیا کو پہلے اور دین کو سیکنڈ رکھا. نتیجے میں یہ ہوا کہ دین بھی ہاتھ سے چلا گیا اور دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو, جن لوگوں نے دنیا کو نہیں دین کو آگے رکھا, اللہ رب العزت نے دنیا کو دھول چٹائی. دنیا ناک رگڑتے ہوئے ان کے پیچھے آئی. جن لوگوں نے دین کو آگے رکھا, دنیا ناک رگڑتے ہوئے دھول چاٹتے ہوئے پیچھے آئی ان کی. اور جن لوگوں نے دنیا کو آگے رکھا, نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکے نہ آخرت میں ان کا کوئی معاملہ ہے. فرعون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, حامان اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, اور اسی طرح قارون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. سب کچھ تھا, زمین میں دھسا دیا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ, جس کی چابیاں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی. ایک بڑی جماعت, صرف کیز. کوئی اگر یہ بولے کہ میں آ گیا ہوں, میرے ابھی لاکر کی چابیاں آ رہی پیچھے ایک گاڑی کے اندر بھر کے, تو اندازہ لگائی میری مالیت کا, میرے پاس کیا ہے اس کا اندازہ لگائی, ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال کے لیے چابی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو لاکر رکھتے ہیں خود کا؟ ایک لاکر کسی کے بعد دوسرا اس کو دیکھتا ہوں, لاکر ہے اس کے پاس, لے جا کے پتھر مٹی رکھتا ہوں, کیا ہے اس کے پاس؟ لاکر رکھ رہا. ایک ہے تو بڑی بات ہے, اس میں بھی اگر چھوٹے سائز کا اتنے بڑا اس سے بڑا تو آتا بھی نہیں لاکر. تو دنیا کا پوزیشن, چابی کتنی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے قارون کے پاس کیا ہوگا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایک بڑی جماعت جس کے تعلق سے 20 سے لے کر 80 لوگ جس میں ہوتے ہیں, وہ صرف کیز لے کر چلتے, چابیاں لے کر چلتے. اگر میں کہوں میں آ گیا ہوں, میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے پیچھے چابیاں لے کر, تو آپ بولے کیا ہے فیض بھائی کے پاس چابیاں لے کر آدمی چلتا ہے؟ پھر قارون کے پاس تو گزرے نا لوگ, دیکھیے نا ان کے نمونے, دیکھیے نا ان کے نمونے, کیا فائدہ ہوا, لیکن کیا فائدہ ہوا ان کو اس مال سے, اس دنیا سے. اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسلام کہتا پہلے دین اس کے بعد دنیا. سمجھا؟ بچوں کو وقف کر دیجیے اللہ کی راہ, اس معنی میں کہ ہر چیز میں مقدم دین بیٹا, دین بیٹا, دین بیٹا, یہ کتاب بیٹا, سنت بیٹا, رسول کا نمونہ بیٹا, شریعت یہ حکم نہیں دیتی بیٹا, یہ پہلے دین اس کے بعد دنیا. اگر یہ نظر میں رکھیں گے, میں کہہ رہا ہوں نا, دنیا ناک رگڑ کے پیچھے انشاءاللہ عزیز آپ کے آئیں گی. اور جن لوگوں نے صرف دنیا 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 کی, یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی, یاد رکھو. تو آپ کی کہوں گی, نہ فرعون کی ہوئی, نہ حامان کی ہوئی, نہ قارون کی ہوئی, نہ نمرود کی ہوئی, نہ شداد کی ہوئی, نہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گزرے ہیں, ان کی بھی نہیں ہوئی. یاد رکھیے, آپ کی اور میری کیا ہوں. بڑے بڑے شاہان شان, جن کی جس کو کہیں گے بادشاہ, جن کی حکومت, جن کا مال و دولت کا کیا حال تھا, کہاں ہے آج؟ کہاں ہے؟ دفن ہے نا مٹی میں. اب ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ ہے نا. آپ اندازہ لگائیے کیا کیا اسٹیٹس, کیا کیا لوگوں کے حالات تھے. ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کا نام جو ہے شاہ جہاں تھا, مغلیہ دور کے ایک بہت مشہور گزرے ہیں. حالات یہ تھی کہ جی ڈی پی جس کو بولتے ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے, مطلب ایک ملک کا جی ڈی پی ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. ان کے دور میں 33% تھی, مطلب ساری دنیا کا 33% پروڈکٹ انڈیا سے بنا کرتا تھا. آج انڈیا کی جی ڈی پی 0.3 ہے, 33%. اور مال و دولت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین اکنامی شاہجہاں کے زمانے میں تھی, اتنی زبردست اکنامی. اور ایسا سکہ تھا کہ 20 kgs گولڈ کے کوائنز ہوا کرتے تھے. کتنے کلو سونے کا سکہ ہوتا تھا؟ 20 کلو سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا. سب سے بڑا کوائن بھی ایشو کیا. سب سے بہترین جی ڈی پی کسی ملک کے اس زمانے میں تھی تو انڈیا کی تھی شاہجہاں کے دور میں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, کہاں ہیں لیکن آج؟ کہاں ہیں آج؟ مٹی نیچے, اعمال ان کے ساتھ ہے, باقی کچھ نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بچوں کو سب سے پہلے وہ کیجیے, اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے, جس نے اپنی اولاد کو ہر بار دین اور دین اور دین سکھایا, جس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا اور دنیا ان کو ملتی رہی. اور مثال اسماعیل علیہ السلام کی ہے. پیدا ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے لے جاؤ بیابان میں, چھوڑ کے آ جاؤ اس بیوی اور بچے کو, لے کر چلے جاتے. یہ نہیں سوچتے کہ ارے دنیا کا کیا ہوگا, میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ, اور میری اتنی محبوب بیوی سے جو دوسری بیوی تھی, ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اولاد ہی نہیں تھی زمانے سے, دوسری بیوی سے اولاد ہوئی اور مجھے چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے. لیکن دین کے لیے سب کچھ چلو چھوڑا ہے اس جگہ پہ. اللہ نے کیسا بدلہ دیا بچے کو, نبوت. اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے, چلنے کی عمر کو ہوتے, پہلے تو پیدا ہوئے تو چھوڑ کے آ گئے, چلنے کی عمر کو ہو تو کہا جاؤ چلو ذبح کر دو اس بچے کو.
چلے گا ذبح کرنے. پھر دین مقدم. بچے سے کہا بیٹے میں کس مقصد سے آیا ہوں پتا ہے تمہیں؟ چاہتے تو خاموشی سے بھی ذبح کر سکتے تھے نا. تو کہا جو بھی ہو والد بتائیے. تو کہا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کرنا ہے. بیٹے سے مشورہ لے رہے چونکہ بیٹا حاجر جیسی ماں کی تربیت کرتی جائے جو دین اور دین دونوں کے، باپ کی نزدیک بھی دین، ماں کے نزدیک بھی دین. بیٹا جواب دیتا ہے اے میرے والد جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو. بچہ چھوٹا ہے میاں، یہ صرف سمجھ کی عمر کو ہے. قرآن نے کہا بچہ اس عمر کو ہے جس میں وہ جواب دے سکتا ہے. جیسا آپ پوچھے بیٹے کیسے ہے تو ہاں بولتے ہیں. بچے کس عمر میں بولتے ہیں؟ 5 سے 6 سال کی عمر میں بچے جواب دے پاتے ہیں. بیٹے گھر میں سے بچے تو ہاں بولتے ہیں، ریپلائی کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. تو حکم ہوا. بیٹے نے کہا اے میرے والد جو حکم ہوتا ہے کر گزرے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں گا. کر لی. تو یہ ہے دینداری کا نتیجہ. دینداری کو آپ آگے بڑھائیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. انس بن مالک کی والدہ کو یاد کیجیے، ام سلیم رضی اللہ عنہا. کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ سب کچھ تھا. پھر بھی انس بن مالک کو لے کر کہ اللہ کے رسول اس بچے کو اپنی غلامی میں رکھ لیجیے آپ. انس بن مالک نے آپ کی 10 سال جو ہے غلامی کی. ایک طرح غلامی مطلب خدمت کی. غلام نہیں تھے آپ، خدمت کی. لیکن والدہ نے کہا غلام بنا کے چھوڑتی ہوں. 10 ایئرس تک آپ نے خدمت کی. 10 سال میں اللہ کے رسول نے اف بھی نہیں کہا انس کو. سمجھ رہے آپ؟ ام سلیم کے نزدیک ایک نبی کی خدمت کرنا یہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کو ایسی تربیت دیجیے. دین اول، دین اول، دین اول سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد سب کچھ، اس کے بعد سب کچھ. سمجھ رہے؟ جب یہ آپ مزاج بنائیں گے نا تو یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. یہ بچے دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے. آئیے تیسری چیز جو رہنما اصول ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے. اور اس کے اندر جو یہ دوسرے اصول میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ہر چیز دنیا داری کی ہوتی ہے. بس وقت نہیں ہے کہ دنیا داری کیسے کیسے بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں. لیکن ہم سکھا رہے ہیں دینداری کو ترجیح دیجیے. دین اول لائی یاد رکھیے تو پھر دیکھیے کیسی اولاد نکلتی ہے ہماری. تیسرا اصول یاد رکھیے وہ یہ ہے پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے. پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے. میں پھر کہہ رہا ہوں پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے. پل پل. کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں شرم آتی ہے یار تھوڑی سی. دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی. جمتے نہیں اپنے کو تو دعا دینا تو جزاک اللہ بولتے جزا سمجھ جان جزاک اللہ بڑے اللہ آپ کو اچھا رکھے وہ کرے. مطلب دعا دینے میں بھی ہم تو شرماتے ہیں تو اپنے بچے کو کہاں سے دعا دیں گے پھر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایک روایت فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے. ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات. باپ کی دعا چونکہ باپ کم کرتے ہیں نا. پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے. جس کی جیتی جاگتی مثال ایگزامپل دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام. کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزرے گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی.
जनरेशंस के लिए दुआ करते थे आप। इस्माइल इस्लाम की बात हुई, फौरन दुआ की, अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने बशारत दी तुमको बेटा होने वाला है, कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। बेटा बड़ा हो गया, दुआ करे अल्लाह इसकी ज़ुर्रियत, इसकी नस्लों के अंदर इमाम पैदा कर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई वाक़या आपको नहीं मिलेगा जब आपने पल पल अपने बेटे इस्माइल, इसहाक और दीगर औलादें और अपनी नस्लों के लिए दुआ नहीं की। नस्लों के लिए कितने दूरअंदेश बाप थे, क्योंकि एक नस्ल के लिए उनका जद्द आला, उनका जो बाप होता है वो पूरी नस्ल का बाप होता है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है इनकी नस्ल में जो आएगा इनका बेटा है ना, बेटा भी बेटा होता है, पोता भी बेटा होता है, पड़पोता भी तो बेटा होता है ना परदादा के लिए, उसकी नस्ल है वो। सबके लिए दुआ, दूसरों के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआ कीजिए। हम कहाँ करते, अपने लिए दुआ ही नहीं होती हमसे, तो नस्लें बच्चे बच्चे कहाँ से आएंगे। मिजाज बना लीजिए दुआ का। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जीती जागती मिसाल है मेरे और आपके लिए। कितनी दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, याद रखिए। और ये तमाम अंबियाओं का, नेक सिद्दीकीन, सालिहीन और औलिया किराम का तरीक़ा रहा है कि वो खुद अपने बच्चों के लिए और दूसरों के बच्चों के और नस्लों के लिए दुआएं किया करते थे। मिसाल देना है तो पहली मिसाल दूँ आपको। पहली मिसाल ले लीजिए आप अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की। जब ये पैदा हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला को जो है दीन की समझ दे, फ़िक़्ह फ़िद्दीन व अल्लम तावील, और अब्दुल्ला को तावील कुरान की तफसीर का इल्म दे। और हम जानते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी दुआ का नतीजा थे, इसी दुआ का नतीजा थे। तफसीर इसलिए तो इनसे ली जाती है, रसूल की दुआ थी इनको, अल्लाह तावील, अल्लाह इसको कुरान की सही समझ अता फरमा। दूसरी मिसाल लेना है आपको, अनस बिन मालिक है, छोटे नन्हे अनस बिन मालिक, इनकी वालदा लेके उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा बेटा अनस का, अल्लाह अनस को खूब माल दे, अल्लाह अनस को खूब औलाद दे, अल्लाह अनस को खूब उम्र दे। 3 दुआएं दी। कितनी दुआएं दी? 3। अल्लाह अनस को खूब माल दे, तो माल कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर बुरी चीज़ होती तो नबी दुआ नहीं देता था, बद्दुआ होगी ना फिर तो। खूब माल दे, खूब औलाद दे और खूब उम्र दे। अनस बिन मालिक इसका जीता जागता नमूना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हम देखते हैं आप मदीने के सबसे मालदार लोगों में से थे। क्या थे? मदीने के सबसे मालदार लोगों में से। दूसरा, आपकी वफ़ात के वक्त आपकी 80 औलादें मौजूद थी, 80 थे आपके बच्चे, 80 औलादें मौजूद। खूब औलाद दे, तो औलाद ज़्यादा होना ये अच्छाई की बात है। हमारे पास तो मामला क्या है, हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। खूब औलाद दे, नबी दुआ दे रहे हैं। नबी ज़्यादा जानते थे दुनिया, इकोनॉमी, सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, नबी को ज़्यादा पता, चूँकि उन पर वही आती थी डायरेक्ट। हम तो ये 3G और 4G में परेशान हैं, ये भी ऊपर से आते हैं ना, वो तो डायरेक्ट वही जिब्राइल लेके आते होंगे। क्या अमाउंट ऑफ वो होगा अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हम, है ना। हम ये इससे बोल रहे हैं इतना काफ़ी, तो हमारी लिमिट शायद अभी यहीं तक है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन वो वही जो आसमान से आती थी वो कह रही औलाद होना चाहिए, बहुत औलाद होना चाहिए। अब ज़माना तो ये, अगर कोई किसी से मिले और बोले भाई कितने बच्चे आपको? 5। इनकी सूरत से तो लग रहा नहीं 5 बच्चों को पाल सकते ही। 5 बच्चे आजकल नहीं सुनने को मिलते हैं। 2, क्या अच्छी फैमिली माशाल्लाह, 2 और 2 4 माशाल्लाह अच्छी फैमिली। 3, अरे यार 1 बढ़ा दिया आपने खामोखा, मतलब 2 रहते तो विरासत भी कम बढ़ती थी, फ़ायदे ज़्यादा होते थे, ज़्यादा पढ़ते थे आपके बच्चे। 4 है आपको? अच्छा, तो ये घर में तो बेटी नहीं दे सकता मैं। 4, उनको 4 बच्चे, मतलब 5 बच्चे ये ज़माने में कौन पैदा करता। और अगर 6 हो गए तो तुमको अकल है क्या मियाँ बीवी को, कितना वो कर रहे तुम लोग, 6 बच्चे पैदा कर लिए, कोई जैसा इनको ये खिला रहे लाकर उनको, ये हालत है नहीं। खूब औलाद दे, खूब औलाद और खूब उम्र दे। अनस बिन मालिक उन चंद सहाबों में से जो सबसे आखिरी इंतकाल कर गए, सबसे लास्ट इंतकाल करने वाले सहाबा में से, समझ रहे बात। और 100 साल से ज़्यादा अपनी उम्र पाई। देखिए आप, अनस बिन मालिक है, सारी दुआएं आपको मिल गई, तो अल्लाह के रसूल दुआ दी। इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल बहुत दुआएं देते थे। आइए, ये तो मशहूर वाक़या था। एक और वाक़या सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक शख्स के पास है, और हदीस के अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी गोद में बिठाया। एक बच्चे थे, उनको गोद में बिठाया और बिठाने के बाद मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा नाम यूसुफ रखा। एक बच्चे के पास आप गए, उनको गोद में बिठाया, सर पे हाथ फेरा और क्या नाम रखा? यूसुफ रखा। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है, अता रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने जो है साइब बिन यजीद को देखा, साइब बिन यजीद को देखा। उनके दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे और सर के बाल काले थे।
اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ داڑھی پوری وائٹ لیکن سر کے بال پورے کالے. تو میں نے کہا آپ کے سر کے بال کالے رہ گئے, داڑھی پوری سفید ہو گئی, ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا, میرے والد اللہ کے رسول کے پاس لے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی, بارک اللہ فی. اللہ مطلب جب دعا کے لیے لائے تو آپ نے اس کو دعا دی, اللہ تیرے اولاد میں برکت دے اس بچے. تو وہ کہتے جہاں ہاتھ تھا نا, جب برکت کا لفظ ادا کیا تو میرے سر پر تھا, میں انشاءاللہ مرنے تک وہ نہیں ہوں گا اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے. تو نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دی تھی لیکن ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ سر پر. تو کہا اب نہیں تو انہوں پورے بوڑھے ہو گئے لیکن بال کالے رہے ان کے. ٹھیک ہے, یہ تو برکت کی دعا تو ان کی پوری زندگی کے لیے تھی لیکن ہاتھ چونکہ سر پہ تھا دیتے وقت, تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں, ان کے ہاتھ کبھی سفید نہیں مرنے تک, بارک اللہ فی. تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھ کے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر سفید ہوں گے میرے؟ تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے. تو اللہ کے رسول دیکھیے دعا دے رہے, کسی سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی گود میں لے کے کسی کا نام رکھ رہے, کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے, کوئی بچے کو کھجور تھنیک جس کو کہتے ہیں کھجور چٹا رہے ہیں کسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ادر کیسے ملتی. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, نسلاً ایجپشن ہے, حبشی ہے, دکھنے میں کالے. روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید موٹے ہونٹ ہے, چپٹے چپٹے گالے, ہڈیاں نکلی ہوئی ہے, گھنگھرالے والے کرلی ہے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں, دکھنے میں انتہائی کالے ہے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں میں گود میں بیٹھتا تھا, ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا تھا. ایکوالٹی دیکھی, ہیومن ایکوالٹی. حسن نبی کی خاندان ہے, نبی کا نواسا ہے, اور ادھر اسامہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, ان پر رحم کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, ان پر رحم کر. دعا دے رہے تھے کہ بچوں, ایک تو خود کا نواسا ہے تو خیر یہ تو نسل میں آ گیا, لیکن ایک دیکھیے نا وہ کہاں ہے آپ کا کوئی رشتہ دار, دعا دے رہے ہیں نا, دعا دے رہے ہیں. تو یہ دعا ہوتی ہے, سب کو دیجیے, بچوں کو دیجیے, اپنے دیجیے, دوسرے پل پل دعائیں دیجیے, اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں اس کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجیے, بس اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے, ایک دعا ہے, اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے, اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے, میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمانبردار مسلمان ہوں. مجھے نیک کر دے, شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا, اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تو نے, اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو نیک بنا دے, اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور مسلمان ہوں. پل پل دعائیں کرے, اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیجیے. 3rd رول. 4th رول, گولڈن رول اولاد کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے عملی کردار پیش کیجیے. یہ دعائیں بھی جب بھی کام اثر انداز کیجیے. عملی کردار, عملی کردار مطلب باپ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, ماں جو کہتی ہے دین کا وہ کرتی ہے. سچ بولو کا درس دیتے ہیں تو سچ بولتے ہیں, جھوٹ مت بولو کہتے تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کسی چیز کو حرام کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں, کسی چیز کو حلال کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, عملی طور سے ہم فیل گئے تو کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور آ کر ہم سے کہا, جو ان کے حساب سے ایک ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. ہائی فائی سمجھتے نا, ہائی فائی مطلب اللہ رحم کرے وہ لو ہو جاتے ہیں لیکن ہائی فائی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک, اگر مال دولت کا ہونا یہ ہائی فائی تو اچھی بات ہے, اچھی نعمتوں کا استعمال ہائی فائی اچھی بات ہے, لیکن کی تکبر, دکھاوا, گھمنڈ, اسلام کی تعلیمات کو دخیہ سمجھنا, پھر ہائی فائی نہیں ہائی فائی بول کے آپ لو ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا ایک بہت ایلیٹ کلاس مسلمانوں کے اس سے بلانگ کرتے, ان کے بچوں کو انہوں نے جو ہے سمر کیمپس میں بھیجا. وہاں ہم نے تعلیم دی لباس کے بارے میں, لباس کیسا ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکیوں کا. ہوا یہ کہ ان کی بچیاں آتی تھیں, انہوں نے لباس کو سیکھا, لباس کی تربیت حاصل کی. گھر گئی اور کہا کہ آپ جو ہے کل سے یہ لباس نہیں پہن سکتی. دعوتوں میں جو ہم ہوتا ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے لباس بغیر آستین کا جو عورتوں کا ہوتا ہے, ٹھیک, آپ نہیں پہن سکتی. ان کی والدہ نے کہا دیکھو تم وہاں جا رہی ہو درس میں, وہاں سمر کیمپ میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم کو ڈکٹیٹ کرو گے. انہوں نے کہا پھر ایسی جگہ ہم کو بھیجتے کیوں ہو جس تعلیم پہ عمل خود بھی تم نہیں کرنا چاہتے ہو. انہوں نے آنا بند کر دیا پھر سمر کیمپ سے. ایک بچی بڑی تھی 8th میں, دوسری 7th میں, تیسری بچیاں تھیں. تو بھیجتی کیوں ہماری والدہ تم ہم کو ایسی جگہ جہاں جو ایجوکیشن دیا جاتا ہے تم خود عمل نہیں کرنا چاہتی ہو, اور آنا چھوڑ دیا.
نتیجہ ان کی والدہ نے معافی مانگی بچیوں سے، بچیوں کو بھیجا اور اپنا پورا لباس بدل لیا اور آ کر کہا کہ بھائی آپ کی اس تعلیم کی وجہ سے میرا لباس بدل گیا۔ اللہ کا شکر ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیبار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ ہمارے بچے یہ مدرسے میں جا رہے، وہ اسکول میں جا رہے، یہاں پڑھ رہے، اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہی جھوٹ، وہی بہائی، وہی جو ہے لپا ڈپی، اور وہی کینہ اور بغض کا ماحول ماں باپ کے اندر اور رشتہ داروں سے۔ تو پھر یہ بچے کیسا ہوں گے؟ پریکٹیکل ماحول دیجیے، پریکٹیکل ماحول دیجیے بچوں کو، جو آپ ان سے چاہتے ہیں نا، خود عمل کر کے بتائیے۔ آج ہم لوگ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے یہ بنے، بچے وہ بنے، میرا بچہ عمر جیسا بن جائے، ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو تم بھی تو بنو عمر جیسے پہلے۔ خالی بچے سے امید ہے میرا بچہ صلاح الدین ایوبی بن جائے، جیسا بیت المقدس نے آزاد کیا تھا۔ میرے بھائی تم صلاح الدین ایوبی، تمہارے بچے کو چاہے خود تو کوئی صفت اور خصلت لاؤ اپنے اندر۔ میرے کو تو مارکیٹنگ میں تو جھوٹ کے بغیر جمتا ہی نہیں، لیکن بیٹے تم سچے بننے والے ہو۔ ارے بچہ کیسے سچا بنے گا جب تم بول رہے ہو کہ تمہارے زمانے میں مشکل ہو رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا، تو اس کا زمانہ جب آئے گا وہ تو اور سخت ہوگا، فتنوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے۔ یہ بات تو گواہ ہے نا، پچھلی صدی میں جو برائیاں اور بہائیاں تھی، یہ صدی کی اس سے بڑھ گئی۔ اگلی صدی تو نہیں کہوں گا، اگلے اور 15 10 سال کو، اب 10 سال میں صدی کی اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، ہر 10 سال میں بہائی برائیاں بڑھیں گی۔ اس کا مطلب آپ یہ ایجاد دے رہے ہیں کہ وہ تو اور بگڑا ہوا نکلیں گا، نہیں نا؟ تو عمل کر کے بتائیے، اس لیے کہ بغیر آپ کے عمل کے یہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے عملی نمونہ بن جائیے۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو اور نماز کو نہ آئے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے، 10 ایئرس تک نہ جائے تو پھر کیا تھوڑا مار سکتے آپ، یہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے، مار والا یاد رکھیے، بچے برا نہ مانے۔ آسم بہت نرم اور شفیق اور رحیم تھے، لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جب معاملہ ہے تو تھوڑا بہت ہی سختیاں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو کہا 7 سال کے نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، اور کیا کرو، 10 سال کے ہو جائے تو بستر الگ، ماں باپ سے بھی الگ، اور آپس میں بھی بچے الگ سوئیں گے۔ اب سمجھ گئے آپ، ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے، اب 2 الگ الگ چادریں ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم غریب ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ برائی بہائی پھیل سکتی ہے اس سے۔ 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 ایئرس کے ہو جائے تو الگ کر دو، اور 10 ایئرس میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ، اور 10 ایئرس کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے وہ۔ ہو رہا یہ نظم ہمارے پاس؟ یہ تربیت کے مرحلے جو سختی کے، وہ تو ارے اتنا چھوٹا میرا بچہ، ابھی تو 12 سال کا ہے، میرے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا، میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ وہ۔ اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسے سوئیں گا آپ کے ساتھ؟ جہاں سختیاں ہونا وہاں نہیں ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں سختیاں کر لی ہم نے، سمجھ رہے آپ؟ 7 سال کا ہوگا تو بیٹے اب الٹیمیٹم آپ کا شروع ہو گیا، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو الگ سونا ہے، اب آپس میں بھی الگ سونا ہے،
سمجھ رہے آپ؟ جہاں سکھانا ہے وہاں جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس، اور جہاں اسلام میں نرمیاں ہیں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتہا نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا یاد رکھیں. تو یہ پریکٹیکلی سکھایا جا رہا ہے. لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو، ہاں بستر الگ کرو. اسی طرح پریکٹیکلی کچھ چیزوں سے روکنا بھی ہے آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کا اور مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے راستے سے کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چاٹنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈالی آپ کی اور نکالنے لگے. بچے کیسے ہوتے ہیں نا، دانت نہیں کھولتے، وہ کرنے لگے، آپ سے اندر ہاتھ ڈالنے لگے نکالنے کے لیے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کھجور تو ہے، کیا ہوا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہم آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، چونکہ وہ گرا ہوا کھجور ہے، صدقے کا ہو سکتا ہے، اور یہ میری نسل سے ہے، آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے، لہٰذا نکالو. اور آپ نے نکال کر پھینکا ہی اس کو. کی نہ سختی، جہاں ضرورت تھی کی نہ. حلال حرام کا مسئلہ تھا نا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، صرف ان کو عطیہ تحفے دیے جا سکتے ہیں. سختی ہے معاملہ، حرام حلال کا ہے نا، نکالا نا، یعنی کا چھوٹا جان دو، کھا لو بیٹے یہ بار، اگلی بار نہیں. غلط تو غلط. تو سختیاں بھی تھی تو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، نرمیاں بھی تھی تو تعلیم اور تربیت کے لیے. ہر پہلو آپ کی زندگی کا اسی لیے یاد رکھیے. لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیے. اسی طرح اتنا پیار بھی نہ کرے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں جب سے کہ آپ بگاڑ دیں بچوں کو. ٹھیک ہے، جو پیار ہے یہ بھی لمٹ میں ہے، اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ تو بہت لمٹ میں ہے، بہت لمٹ میں. وہ پیار جو ان کی ترقی میں فائدہ مند ہو یہ اصل پیار ہے. وہ پیار جس سے بچہ بگڑ جا رہا ہو یہ پیار نہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے. آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے. لوگ بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا. تو کسی نے ایک بار مثال میں کہا صبر کا پھل تو میٹھا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ صبر کر تو سڑ جاتا بولے. مطلب ایکسس کوئی چیز میں ہونا ٹھیک نہیں ہے. ایسا کوئی آدمی آپ کے گھر پہ قابض ہوگا، آپ بولے صبر کر رہا ہوں میں، یہاں نہیں چلیں گے، جلدی نکالو نہیں تو مشکل پیدا کریں گا آدمی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ مثال کے ذریعے سے ایکسس نہیں ہونا، کوئی بھی چیز اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے، یا جس کو بولیں گے زائد نہیں ہونا. تو محبت کا پہلو تو بالکل 90% 95% ہمارا حاوی ہے، لیکن وہ بھی ایسے لمیٹیشنز کے ساتھ کہ محبت بچے کو بگاڑ نہ دے. اور سختی کا پہلو بھی ہمارا جو بھی ہے 5% 2% 3%، یہ بھی وہی ہے. اتنی سختی جس سے بچہ تعلیم اور تربیت پائے، نہ کہ جو ہے اور بگڑ جائے. ورنہ زیادہ سختی سے بچہ بگڑ جاتا ہے. آپ کسی بچے کو بولیں گے تم کو ننگا کر دیتا میں اگر تم نے یہ کام کیا، تو اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں، جبکہ اس کو سمجھ آ گئی. جب وہ ننگا ہوگا تو وہ آپ کی کبھی زندگی میں عزت نہیں کریں گے. بہت سے لوگ ایسی بھی سزا دیتے بچوں کو ننگا کر دیتے، اچھی بات نہیں. اگر اس کو سمجھ ہے، وہ اپنی شرمگاہ چھپانا چاہتا ہے، تو ننگا کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اور اس سے آپ کی عزت اس کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتی ہے، چاہے آپ ماں باپ ہو چاہے کچھ بھی. ٹھیک ہے، تو لاڑ پیار بھی وہ سب لمٹ سے. یاد ہے کہ اسلام میں افراط و تفریط نہیں، زیادتی کمی نہیں. جتنا چاہیے اتنا. 100 واٹ کے بلب کو 100 واٹ کرنٹ دو، 50 واٹ کے بلب کو 50 واٹ کرنٹ دو، 5 واٹ کے بلب کو 5 واٹ کرنٹ دو. جس کو جو چاہیے وہ دیتا ہے اسلام. سمجھیا؟ تو آپ کے بچے کی فطرت، طبیعت، مزاج کے اعتبار سے کتنا آپ کو دینا ہے اس کو محبت، اور کتنا دینا ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 5واں رہنما اصول جو بچوں کی تعلیم تربیت میں فائدہ مند ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ بچوں کو واعظ اور نصیحت کیجیے، محبت کیجیے. اتنی نہ سڑنے والی نہیں، بلکہ لمٹ میں. سختی بھی ہو سکتی ہے لمٹ میں. دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہم نے جو دیکھا کہ محبت کے بعد جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے جس سے بچے جو ہے نیک نکلتے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ہے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا. تیسرا پھر ہم نے دیکھا کہ پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کرنا. چوتھا ہم نے جو بات ابھی دیکھی وہ ہے عملی نمونہ دینا. اب 5واں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں عملی نمونہ کے بعد وہ ہے واعظ و نصیحت کرنا. مطلب باپ پریکٹیکل بھی ہے، باپ محبت بھی کرتا ہے، باپ نے دین کی طرف ان کو بھی کیا، لیکن اب نصیحت ضروری ہے بچوں کو، اس لیے کہ بچے غلطی کرتے ہیں اور ان کو کنٹینیوسلی دے نیڈ ریمائنڈرس. نصیحتیں ان کو کنٹینیوسلی رکھتی ہے. نصیحت دیں تو خلوص سے دل کے ساتھ جب آپ بچوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عملی نمونہ بنتے ہیں، تو اب نصیحت کا پارٹ بہت امپورٹنٹ. کنٹینیوسلی ان کو گائیڈ کیجیے، بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو، بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو، بیٹے یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو، بیٹے یہ مت کرو مت کرو. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے میرا بچہ خود سے کیوں نہیں سیکھا، مطلب بچے ہے وہ، ہم سمجھتے بچے نہیں روبوٹس ہے وہ، پری پروگرامڈ. جانور پری پروگرامڈ ہوتے، معلوم؟ جانور جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے ان کو اللہ رب العزت ساری سمجھ دیتا ہے، معلوم؟ آپ پری پروگرامڈ ہوتے. ہر جانور، شیر ہے، شیر کا بچہ کتنے دن میں اپنے مان سے وہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، معلوم آپ کو؟ 2-2 4-4 مہینے تو پڑا ہوا رہتا ہو.
آنکھ بند کر کے، 1 مہینے بعد آنکھ کھولتا ہے ایک، پھر دوسری آنکھ کھولتا، پھر اس کی ماں یہ گھر سے وہ گھر، وہ گھر سے وہ گھر لے جاتی، 2 3 4 مہینے میں لڑکھڑاتے ہوئے بھی اپنے وہ مان جو ہوتی ہے نا بل جس میں وہ رہتے ہیں آرام سے، اس سے نکلتا ہو باہر، ہے نا، اپنی ماں کے ساتھ گھومتا. اور ہرن کا بچہ کتنی دن میں بھاگنا سیکھ لیتا؟ آپ کو پتا ہے، ہرن کا بچہ پیدا ہوتا، 15 منٹ میں کھڑا ہونا سیکھتا، آدھے گھنٹے میں تو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے فل لینتھ بھاگتا ہو. تو یہ شیر کے بچے کو کون بتاتا کہ بیٹے تم تو شیر کے بچے ہو، کون چڑھنے والا تم کو؟ 4 مہینے کا 4 سال پڑے رہو، تم کو کون چڑھے گا؟ اور ہرن کے بچے کو کون بتاتا کہ تم کو تو پیدا ہوتے ہی بھاگنا ہے، ورنہ تمہارے لیے تو شیر، چیتے، لگڑ بگے سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوتے حملہ ہو جائیں گا نا. سب سے نازک، سب سے آسان شکار جانوروں کے لیے کون ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوئے نئے بچے. تو ان کو کون سکھاتا پیدا ہوتے ہی بھاگنا؟ جانور پری پروگرامڈ ہوتے ہیں، اللہ ان کو پہلے سے پروگرامنگ کر دیتا، تم کو اٹھ کے بھاگنا ہے، تم آرام سوتے رہو، تم کو مسئلہ نہیں، تم شیر کے بچے، ٹھیک ہے، پری پروگرامڈ ہوتے ہیں، ہے نا. ہاتھی کو کبھی کسی نے تیرنا سکھایا کہ بھائی آؤ سوئمنگ پول میں کلاسز لگاؤ، تیرنا سیکھو، اس کے بعد جاؤ؟ ہاتھی پانی ملتے تیرنا شروع کر دیتا ہے نا. بہت سی بار ہوتا ہے ہمارے بچے گھر میں، وہ کبھی ہوتا ہے نا پنجرا لگاتے چوہا پکڑنے کے لیے، اب چوہے کو پکڑتے بولتے اس کو دردناک موت دیں گے. کون سی موت؟ پانی میں ڈبا کے ماریں گے، لے جا کے نالے میں ڈالتے، وہ سب پیچھے پلٹتا اور تیرنا شروع کر دیتا. ارے اس کو تو سوئمنگ آتی پہلے سے. بچہ سوچتا، ہم نے سوچا ڈوب کے مر جائیں گا، یہ چوہا تیرنا جانتا ہے، فرسٹ کلاس تیرتا ہوں، نکل جاتا ہوں. آنکھ کو جھٹکا دیا، باہر نکل کے چل آ گیا، بولتے ارے یار اگلی بار اس کو جلا کے ماریں گے، خطرناک ہے، تو بھاگ جا رہا. پری پروگرامڈ ہوتے ہیں انسان، پری پروگرام پیدا نہیں ہوتے ہیں. ان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو چیزیں آتی ہیں، ان کو سکھانا پڑتی ہے. تو کنٹینیوس آپ گائیڈ لائن دیں گے. اور والدین ایک سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں بچوں کو گائیڈ لائن دینے میں، کیا ہے بتاؤں آپ کو میں؟ بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کیا نہیں کرنا، بچوں کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کیا کرنا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. آپ بولیں گے ارے نہیں ایسا کیسا غلطی ہے، نہیں کرنے والی بھی چیز تو امپورٹنٹ ہے نا میرے بھائی، لیکن کیا کرنا نہیں سکھانے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. چاک سے دیوار پہ مت لکھو، چاک دیوار خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے امی چاک سے لکھو. پین سے دیوار پہ مت لکھو، دیوار خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے امی پین سے بھی نہیں لکھتے. ٹھیک، یہ چیز مت کرو، وہ ایسا ہو جاتا. وہاں مت بیٹھو، یہ ہو جاتا. وہ مت کھاؤ، وہ فلاں ہو جاتا. یہاں مت جاؤ، یہ ایسا ہو جاتا. وہ آنٹی کے پاس مت جاؤ، وہ فلاں ہو جاتا. یہ مت کرو، وہ ایسا ہو جاتا. تو بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا. کروں تو کیا کروں، پھر میں کروں تو کیا کروں؟ دنیا میں کیوں لایا آپ نے میرے کو؟ ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو نہیں پتا ہے. دیکھیے آپ خود دیکھیے، آپ بچوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں. یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت بیٹھو، یہاں مت پیو، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ بولتے ہیں نا. یہ بچوں کو سب سے نقصان دہ چیز ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ چاک سے وہاں مت لکھو، یہاں بورڈ پہ لکھو. پین سے وہاں چھرے مت مارو، یہ کاغذ پہ آپ کے لیے اسپیشل، یہاں چھرے مارتے بیٹھو. وہاں مت کھیلو، یہاں کھیلو. یہ چیز سے مت کھیلو، یہ چیز سے کھیلو. ایسا مت چلاؤ، ایسا چلاؤ. یہ مت کھاؤ، ایسا کھاؤ، یہ کھاؤ. آپ دیکھیے ٹھنڈا مت کھاؤ بیٹا، اس لیے کہ آپ کو بخار ہے نا، زکام آ جاتا. آپ ابھی جو ہے کچھ ویفرز وغیرہ کھاؤ، یہ کھاؤ. یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ. یہاں مت کھیلو، یہاں کھیلو. دیکھو آپ یہاں کھیل رہے نا، یہ تو بیڈ روم ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ اوپر چھت پہ جا کے کھیلیے، یا بازو گراؤنڈ ہے وہاں کھیلیے، یا صبح ہم اٹھیں گے تو مردانے میں تھوڑی چیزیں ہٹا دیں گے، آپ وہاں کھیلیں. ان کو آپشن ہونا، نیکسٹ آپشن ہونا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ وہ ضد کر آپ سے کہ یہاں جانا ہے، تو بولیے ابھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بعد میں جائیں گے. آپشن دینا، نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں، ہاں نہیں جائیں گے ابھی، بعد میں جائیں گے. ان کو بتانا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف وہ بولتے جو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں بولتے ہیں. دیکھ لیے آپ، سب سوچیے، آج تک یہی معاملہ رہا. نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے، خوب نصیحت کیجیے، پل پل نصیحت کیجیے. اس کے نتیجے رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. اور نصیحت کے بارے میں کیا کہوں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اس کے رب کو نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب میں اس شخص کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کر دیا، اور اس کی پوری نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو دی اس کی کاپی کر دی. سورہ لقمان آپ پڑھتے جائیے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو لقمان کی وہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے کسی نبی کے نہیں لیکن لقمان کی نصیحتوں کو جو بیٹے کو کی باقی رکھ دیا، تاکہ یہ نصیحتیں میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیں. تو لقمان کی نصیحتیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیا دی؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں. لقمان نے، اچھا لقمان بہت حکیم تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے. ہاں وہ حکیم تھے، دوائیں بناتے ہوں گے، دوائیں دیتے ہوں گے لوگوں کو. وہ حکیم وہ اس میں اعتبار سے تھے، حکمت، ان کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کر. تو ہر حرف موتی، ہر لفظ موتی ہے لقمان علیہ السلام کا، اس لیے تو اللہ نے کلام میں نقل کر دیا. کیا ہے وہ نصیحت؟ بس ہم کو بھی دینا ہے بچوں کو. اگر یہ آپ نے نہیں دی، اس کا مطلب آپ نے بیسک حقیقت ادا نہیں کیا اپنے بچوں کو. اب تو جو قرآن نے دیا
یہ ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو لقمان کی شکل میں، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک ماں باپ کی نصیحت اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں نہیں دیا ہم نے. ٹھیک. آداب زندگی. جانیے شیخ عبد الرحمان سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی دیکھنا نہ بھولیں. بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. آئیے وہ نصیحت اتنی رکھتا ہوں، باقی تو بہت ہے آپ سامنے جو دی. قرآن نے ایک جو نصیحت دی، آئیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. بیٹا چھوٹا ہے، شاید تفصیلات چونکہ نہیں ملتی، ہم نہیں بتا سکتے کیا ہے. لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹے کو نصیحت کریں، میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. کہاں سے شروع کریں گے آپ نصیحت؟ عقیدہ توحید سے شروع کریں گے. لقمان علیہ السلام نے کی نا. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تم لوگ بس توحید اور شرک، توحید اور شرک، کچھ ہے نہیں تمہارے پاس. یہاں لقمان بھی وہی شروع کر رہے ہیں، توحید. یا بنیا ہے میرے پیارے بچے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم. بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مت کرنا. تو عقیدے سے شروعات کریں. تو کیا بول رہے اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک عظیم ظلم ہے. پیارے بیٹے آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے بیٹے تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تیرے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، تیرے رب پر چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے جو زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو نکال کے وہ سامنے لا سکتا ہے. اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دے گا. میرے بیٹے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو، اللہ لانے والا قیامت دن تم کوئی بھی چھوٹا چھوٹا صحیح کام کرو، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گا. میرے بچے اس بات کو یاد رکھنا. تیسری نصیحت کرتے اور آگے فرماتے ہیں پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا. اے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. چوتھا بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا میرے بچے، برائی سے روکنا. پانچویں بات کہتے ہیں اگر حق کی دعوت دیتے ہوئے تجھے کوئی دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے ہے بچے، تو اس تکلیف کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا. اور یہ عزم الامور بہت بڑے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا حق کی بات. پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں چھٹی بات اے پیارے بیٹے لوگوں پر جو ہے بے رخی نہ کرنا. بے رخی نہ کرنا وہ کیا ہے میرے سامنے؟ بے رخی اس کو بولتے ہیں، چہرہ پھیر لینا. میرے بیٹے بے رخی نہ کرنا. بچوں میں آ جاتی نا باپ داداؤں کی مال و دولت، عزت، شوکت، عظمت دیکھ کر کے ہم تو یہ خاندان سے اکڑ آ جاتی. تو لقمان علیہ السلام بڑے بیٹے میں لقمان ہوں، لوگ مجھے دانا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکڑ رکھنا، لوگوں سے منہ پھیرنا. میرے بچے لوگوں سے رخ نہ پھیرنا. ساتواں فرماتے اور نہ ہی اللہ کی زمین پر کبھی میرے بیٹے اکڑ کر چلنا. بچوں میں تکبر آ جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا دیکھ دیکھ. بیٹے اکڑ کر مت چلنا کبھی اللہ کی زمین پر. 8واں فرماتے ہیں اپنی چال میں بیٹا میانہ روی رکھنا. بہت تیز بھی نہیں، بہت ہلو بھی نہیں. ہر کام میں خرچ زیادہ بھی نہیں اور خرچ کم بھی نہیں. عبادتوں میں اتنا زیادہ کی بعد میں چھوڑ ہی دے رہا، ایسا نہیں. میانہ روی رکھنا میرے بیٹے. مڈل موسٹ پاتھ کو اختیار کرنا بیٹے، ایک وسط زندگی گزارنا میرے بیٹے. اور پھر کہتے ہیں رکھتے ہوئے اپنی آواز کو میرے بچے پست رکھنا، کبھی بھی چیخنا چلانا مت. اور آگے کہتے ہیں نویں بات بیٹے چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ گدھوں جیسا انسان کو ہونا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے نا. بچہ آپ کو چلا رہا ہے تو آپ بول رہے دوں گا تیرے ایک منہ پہ پھوڑوں گا تیرا منہ. ماں جواب دیتی. باپ رہا تو بولتا ایک دوں گا بیٹا آپ چلا تو صرف. اس کے بدلے میں اگر کوئی بولے ایک گدھا جو ہے نا وہ چلا رہا تھا سڑک پہ، بہت تیز آواز آتی ہے، اسے اریٹیشن ہوتا، تو اگلی بار ویسا چلا ممی کر دیتا ہوں. تو اس کو یاد آتا ابا کیا بول رہے تھے، گدھا چل رہا تھا. اس کو گدھا نہیں بولے ابا نے کبھی. ابا کیا بول رہے ہیں، ایک گدھا چل رہا تھا. چونکہ آج کل بچے بہت ہوشیار، آپ بولیں گے بیٹے تم گدھے چلا رہے تھے، بولتا گدھے کا باپ کون رہتا. مسئلہ یہ بھی آج کل ضرورت ہی نہیں، ان کو ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے،
بیٹے ایک گدھا چلا رہا تھا راستے میں، بہت تیز آواز تھی اس کی، اور سب لوگ دور ہو جا رہے تھے گدھے کی آواز۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچہ نہیں سمجھے گا؟ بچے پیریبل سیملیز کو، وہ جو مثالیں دی جاتی نا، ایسا کیچ کرتے صرف۔ ارے صحیح بات ہے، گدھا چلاتا ہے، لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلا رہا ہوں۔ ہم تو کہا میرے بیٹے چلا رہا مت، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اتنی پیاری پیاری 9 نصیحتیں، اور اس 9 نصیحتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 3 بار کہا ہے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ بولیں گے اتنا بولوں گا تو میرا بیٹا لال میں سڑ جائے گا؟ نہیں، آپ تربیت نہیں دے رہے اس کے کام۔ پیارے بیٹے ادھر آؤ، آؤ بچے ادھر آؤ، بہت اچھے ہیں آپ، چلو ادھر آؤ، یہ بول کے بلائیں گے آپ۔ کون ہے وہ جو گندگی کر کے رکھا ہو؟ گندا بچہ کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں آپ۔ کہاں ہے وہ میرا اچھا بچہ جس نے یہاں گندگی کر کے چلے گیا؟ دونوں میں فرق ہے جملوں میں، ایک میں آپ اس کو برا بول رہے، دوسرے میں اس کو آپ اچھا بول رہے، لیکن اس سے غلط کام ہو گیا۔ بول یار میرا بیٹا بہت اچھا لیکن آج غلطی کر دیا، کہاں ہے وہ؟ آپ اس کو بول رہے کہاں ہے وہ غلطی کرنے والا، ہمیشہ کرتے رہتا، ادھر آؤ۔ اس کے بدلے آپ بول رہے بچہ بہت اچھا ہے، میرا آج غلطی ہوگی، کہاں ہے ادھر غلطی کر کے کہاں چھپا ہوا ہے؟ آپ اس کو سکھانا یاد رکھیے۔ نصیحت، نصیحت، ویسے نصیحتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں نصیحتیں لینے کا، لیکن ایک نصیحت جو قرآن سے تھی میں نے رکھ دی۔ اتنی نصیحتیں کیجیے، اتنی نصیحتیں کیجیے ان کو کہ وہ نصیحتوں سے وہ غلطیوں کی طرف کم جائے، اور اس کے بعد بھی وہ غلطی کریں گے، اس لیے کہ کلو بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کار ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ جب میں کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں معافی دے دے اللہ، جب بچے بھی غلطی کرتے تو ہم بھی معاف کریں اور سکھائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، کوئی بھی غلطی ہوئی، انکل ہی کانچ توڑے نا، کوئی بات نہیں، انکل کو بول رہے بیٹے آپ کو جو ہے نا اجر دیں گا انکل کو، آپ نے اچھا کام کیا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے بیٹے وہ کانچ آپ نے توڑے، بہت غلط کیا، انکل سے معافی مانگو۔ بہت لوگ الٹی تعلیم دیتے ہیں نا، نہیں انکل کو اجر ملے گا نا بیٹے، آپ تکلیف دے رہے ہیں ان کو، تو اسلام میں تو ہر چیز کا اجر ہے نا، تو آپ تکلیف ہے وہ اجر ملے گا، ایسا نہیں۔ سکھائیں گے ان کو، تربیت دیں گے، ضرورت پڑنے پر ضرب ماریں گے بھی ان کو کہ یہ غلطی ہوئی، 3rd ٹائم تھی، اب ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نصیحت بھی کرے، مارے بھی، اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس باپ پر جو کوڑے کو دیوار پہ لٹکا دے جس کے ڈر سے بچے نماز کو جائیں۔ سمجھے آپ؟ استعمال نہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں ابا وہ کریں گے، سمجھے آپ؟ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کے یہ 5 رہنما اصول تھے جو میں نے رکھے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ 5 مختصر فائدے شارٹ میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، ان رہنما اصول اور گولڈن رولز کے مطابق کریں گے تو کیا فائدہ ہوں گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا۔ فائدے سے انسان کو بہت لالچ آتی ہے، ارے یہ انویسٹمنٹ پہ یہ فائدہ ہو، تو آدمی بولتا کرو کرو جلدی، اس لیے کہ فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اولاد، مال کے انویسٹمنٹ کا سمجھ میں آتا ہے، اولاد کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں۔ چلیے، خاندان اور والدین کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان اور والدین کے نام میں اضافہ ہوتا ہے، نیک نامی، ماشاءاللہ کیا بچے ہیں ان کی، اچھی تربیت، گولڈن رولز کو فالو کر کے جو ہوتی ہے، گولڈن پرنسپلز کو لوگ نام لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے بچے۔ ہم یہ نام لینے کے لیے نہیں کر رہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن یہ تربیت کرنے سے آٹومیٹیکلی نام ہوتا ہے، ہوتا ہے، کر رہے نہیں ہم اس کے لیے، یاد رکھیں۔ تو بولیں گے فائز میں نے کیا سکھایا اصول؟ نام بڑھانے کے لیے نہیں، یہ نیچرل ہے۔ کوئی آدمی اگر ایماندار ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا ایماندار ہے یہ؟ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایماندار اس لیے کیا کہ لوگ نام لینا؟ اگر اس نے اس لیے کیا تو پھر تو اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ ایماندار ہونے سے اس کا نام ہوتا ہے تو نیچرل ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کوئی تم میں سے مجھے جواب دے کہ کون سا ایسا ایک جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے؟ صحابہ چپ، پن ڈراپ سائلنس، کس کو بھی جواب نہیں مانا۔ پھر آپ نے کہا نہیں پتا، تو کہا واللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، ہم کو تو نہیں پتا۔ تو کہا کھجور کا جھاڑ، جیسا کھجور کا جھاڑ ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے، مسلمان بھی ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے۔ کھجور کے جھاڑ کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے، نہ کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ سوکھی کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کی گٹلیاں ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کے ٹہنیاں ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کا خلم ویسٹ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو جب مجلس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نکلے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، تو عبداللہ نے کہا اے والد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، اس کا جواب کھجور کا جھاڑ۔ تو کہا بیٹے وہاں کیوں نہیں تم نے جواب دیا؟ اگر تم وہاں جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہاں، سمجھ رہے آپ؟ اگر عبداللہ جواب دیتے تو باپ کو خوشی ہوتی بیٹے نے جواب دیا، اور ظاہر سی بات ہے خوشی کے ساتھ کیا ہوتا؟ بچے کی تعریف ہوتی تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی۔ اگر بچے کی کوئی تعریف کرے تو باپ کا خوش ہونا فطری ہے، اس میں کوئی انیچ، اور یہ کیا تعریف کرے تم خوش ہو رہے، یہ تو غلط ہے، نہیں، یہ نیچرل ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر نے کیا کہا، بیٹے اگر تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے جب جواب دیتے تو تعریف بھی ہوتی۔ جب ایک نے بھی جواب نہیں دیا اور ایک بچہ جواب دے گا تو تعریف بھی ہوں گی، نیچرل ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بیٹے تم نے نہیں کیے جواب دیے، اس لیے کہ تم جواب دے تمہاری تعریف ہوتی، اسلام میں دوران میں تعریف ایسی لینا نہیں کہا، خوشی ہوتی تھی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا نام ہوتا ہے،
آپ کے خاندان کا نام ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، وہ اس چیز کے تعلق سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فرماتے ہیں ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی، اے اللہ میری نسلوں میں سے بھی. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی کمنگ جنریشن کی دعا کرتے تھے، اللہ میری ذریت میں سے. جیسے مثال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی امام نکال، لیڈرز نکال، دنیا کو چلانے والے نکال، انبیاءوں کا سلسلہ جاری رکھ. آپ چاہتے ہیں نسل در سے نسل نکلے. اور کیا فرمایا ایک جگہ آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھ، میری نیک نامی کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نیک نامی ہوتی ہے آپ کی، اچھا نام جاتا ہے اگر آپ کے بچوں کی آپ تربیت اچھی کریں گے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا سب سے بڑا شرف کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے نا. کتنی بڑی بات ہے نا. تو اب یہ نسل تو قیامت تک جانی جائیں گی. دیکھیے کوئی بھی اس میں کوئی اچھا کام کرے تو نام ہوتا ہے نا. اور ایک شاعر نے کتنی خوب بات کی، اور وہ شعر کا جملہ یہ ہے اور کتنے باپ بیٹے کی وجہ سے اونچے ہوئے جس طرح سے عدنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اونچا ہوا. کتنے ایسے باپ ہوتے دنیا میں جن کو لوگ بیٹے کے نام سے پہچانتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، کتنے ایسے باپ ہوئے دنیا میں جو بیٹے کے نام سے اونچے ہوئے ہیں. جیسے عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ 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 گرینڈ فادر ہے، ان کا نام ہے عدنان. لیکن عدنان کو کون پہچانتا تھا؟ اب عدنان کی نسل کو لوگ کیوں پہچانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے ہیں. تو کتنے ایسے باپ ہوئے ہیں، شاعر لکھ رہا ہے، جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہوئے، جیسے عدنان محمد کی وجہ سے مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو دیکھیے بیٹے کی وجہ سے نسلیں مشہور ہو گئی، نیچرل ہے نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا تربیت کا نتیجہ یہ کہ آپ کا نام نیک نامی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نہ پہچانے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو لوگ پہچانے، جیسے کہ بہت ساری بار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی خاندان کو پہچانا جا رہا ہے. اور صحابہ کتنا، اور آج بھی ہم کتنا شرف محسوس کرتے ہیں نا، میں وہ خاندان سے ہوں، ہم تو حضرت عمر کے خاندان سے شرف محسوس کرتے ہیں نا. تو عمر نے جو کارنامہ انجام دیا رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ سے ہر آدمی جوڑنا چاہتا ہے. نیک نامی ہے نا عمر کی، ابن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ میں کہنا چاہوں گا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، انسان مر جاتا ہے 3 اعمال کے سوائے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں. اس میں ایک کیا ہے؟ نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے آپ کے لیے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو ہم دنیا میں ہی اپنا صدقہ جاریہ تیار کر کے چلے جائیے اچھی اولاد کی شکل میں، پتہ نہیں ہم بعد میں کیا ہوتا نہیں ہوتا. یہ تو ہے نا ہمارے پاس صدقہ جاریہ اولاد. اور اگر آپ کی غلط تربیت کے نتیجے سے اولاد بگڑی ہے تو یاد رکھیے یہ اولاد عذاب جاریہ بھی آپ کے لیے. تو اولاد کا ہونا اصل نہیں ہے، اولاد کی تربیت اصل ہے، جس کے بارے میں ہم بہت 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 کوتا نظر آ رہے ہیں. بہت اس کے معاملے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت سسٹمیٹیکلی پلانڈ وے میں ہم کو اپنی لائف گزارنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا صدقہ جاریہ. تیسرا فائدہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ اولادیں جو جنت میں جانے والی ہوں گی اپنے والدین کے لیے اڑ جائیں گی. ایک روایت میں کہ چھوٹے بچے جو بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، جب ان کے والدین آئیں گے تو وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے والد کو نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے والدہ کو نہیں جا. لیکن یہ مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، بات کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، مشرک اور کافر کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں چلتا ہے. یہ مشرک کافر نہیں، دیگر گناہ کر کے آئیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جو بچوں نے مر گئے، اور اپنے والدین کا انتظار کریں گے. جب فرشتے ان سے کہیں گے تم تو اندر جاؤ، کہیں گے ہمارے والدین کو لیے بغیر نہیں جاتے اندر. جس کی وجہ سے ان کے والدین مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، اللہ ان کے والدین کو ان کی وجہ سے اندر ڈال دیں گے، بچے وسیلہ بن جائیں گے. تو جنت میں جانے کا ذریعہ، اور پھر یہی بچے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ یہ کہے جہنم میں چلے جا ہمارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اس عمل کی وجہ سے میں نے بھی یہ کفر و شرک کیا زندگی، مجھے تو ڈال، اس کو بھی ڈال، ڈبل عذاب دے اس کو. ایسے باتیں ملتی ہے قرآن میں. جن لوگوں کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوں گے کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوں گے، یہ چیٹ کیا انہوں نے ہم کو دنیا. اسی لیے دین کے معاملے میں بہت آنکھ بند کر کے پیچھے مت چلے، کسی کی تحقیق کیجیے. ہر نشانی ظاہر ہوگی،
پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ۔ چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی اولاد۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص جنت میں کہیں گے اللہ میرے درجات بلند ہو گئے، وہ کہیں گے اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ مقامات مجھے کیسے ملے، میں تو عمل بند کر چکا ہوں، نام عمل میرا کلوزڈ ہے۔ تو اللہ کہیں گے یہ تیرا ایک بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجات بلند کر دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک شخص کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کے درجات ہائی اپلفٹ کیے جائیں گے۔ جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ۔ اتنی بڑی بات ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی سپلائی چالو رہے نیکیوں کا، میرے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا، کرائے کے گھر سے، پلاٹ سے، زمین سے، تو آخرت کا بھی پلاٹنگ ولاٹنگ کر کے جانا چاہیے نا، ایسے تیاری کر کے۔ یہ تیاری اولاد، ٹھیک۔ پانچویں چیز، جنت میں آپ کے بچے جو جنتی ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اور وہاں کیسے رہیں گے بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ ناانصافی نہیں کرتا ہے نا، ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اگر بچوں کا مقام والدین سے اونچا رہا تو اللہ والدین کو اونچے مقام پہ ڈال دے گا، چونکہ اس کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا۔ بچہ ہے سمجھ لیجئے جنت کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، سمجھ لیجیے اس کے جو بھی درجات ہیں اس کے 5th درجے میں، اور آپ 10th درجے میں، تو اس بچے کی نیکی کی وجہ سے اس کو تو نیچے نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ملا دیں گا خاندان والوں کو، تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا نا درجات بلندی کا بھی ذریعہ، جنت میں رہنے کا ذریعہ۔ اور اگر ماں باپ اوپر اور بچہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تو نیچے نہیں کر سکتا نا، ظلم ہو جائے گا، بچے کو اٹھا کے اوپر لے چلیں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا لوگ کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ جنت میں گئے آپ بھی گئے، اگر یہاں صحبت میں تھے تو وہاں بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی اپلفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دامن پکڑ کے پیچھے جانے والا سسٹم نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہے اعمال کرو، اعمال کرو اور جاؤ، پھر اللہ درجات بلند کرے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا اور کہا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عملوں کے عوض گروی ہے۔ تو جنت میں ایمان والوں کو ان کے بیٹوں سے، ان کے اولاد سے ملا دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوں گا، مطلب جس کا درجہ اونچا ہے تو نیچے والے بھی اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو نیچے لایا نہیں جائیں گا، اور جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ 5 فائدے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے۔ پہلا، باپ والدین کا نام ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تیسرا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ چوتھا، جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ۔ اور پانچواں، بچے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، ویل پلان، ویل آرگنائز، ویل آرڈرڈ جو ہے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی، کھانے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت میری نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا بگڑ جانا ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بہت سیریسلی سنجیدہ ہو کے ان گولڈن رولز کو، جو میں نے 5 رکھے، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں اور آتے ہیں، وقت نہیں تھا،
हम कभी इंशाल्लाह फिर और देखेंगे गोल्डन रूल्स इसके बारे में, लेकिन ये 5 अहम रहनुमा उसूल थे, अहम गोल्डन रूल्स और प्रिंसिपल्स थे, जिसके तहत अगर बच्चों को कंट्रोल किया जाए तो इंशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी तरबियत हो सकती है। मैंने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स दिए औलाद की तरबियत पे, वो कैसे अपब्रिंगिंग की जाए उसकी तफसीलात है, लेकिन इस तरह से मैंने जो बातें बताई वो अपब्रिंगिंग की नहीं थी, बल्कि वो रूल्स थे जो लागू करके अपब्रिंगिंग जिसको कहते हैं तरबियत की जाए। लिहाजा आप इनको जो बातें हमने सुनी इस पर हम गौर करें और अपनी ज़िंदगी में इसको लाने की कोशिश करें, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब वालिदैन कहलाए, इस दुनिया में भी हमारा नाम हो और आखिरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें जो है बेहतरीन नामों से पुकारा जाए और हमारी औलाद हमारे फ़ख्र का बायस इस दुनिया में बने और मरने के बाद भी फ़ख्र का बायस बने। वरना अगर बिगड़ जाए ये औलाद तो दुनिया में भी बदनामी की वजह बनेगी और आखिरत में भी दर्जात के घटाने की और जहन्नुम में जाने की अल्लाह रहम करे कोई वजह ना बन जाए। लिहाजा औलाद की इस नेमत को नेमत जानते हुए इस नेमत का सही फ़ायदा उठाने की मैं और आप कोशिश करें। मैं अपनी बात को ही ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम को सही मानों में अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम को किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी औलाद और अपने ख़ानदान को लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें खुद हिदायत पर कायम रखे और दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाने वाला बनाए। जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। किसी ने एक सवाल किया है कि माँ बाप तो नसीहत करते हैं, क्या औलाद भी ऐसी कोई तरबियत वालिदैन को करती है जिसमें उनको हाथ उठाकर भी समझाए, कहाँ तक दुरुस्त है बताइए।